بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استحسان غیر متفق علیہ ادلہ شرعیہ کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو غیر متفق علیہ ادلہ شرعیہ میں جو پہلی قسم ہے وہ استحسان ہے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ متفق علیہ ادلہ شرعیہ کی جو تعداد ہے وہ چار ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ اور مختلف فی ادلہ شرعیہ کی تعداد 7 ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ استحسان ہے۔ تو یہاں سے مختلف فی ادلہ شرعیہ کی بحث شروع ہو رہی ہے، جن کی تعداد 7 ہے۔ ان میں سے پہلی قسم استحسان ہے۔ استحسان کسے کہتے ہیں؟ تو استحسان کی تعریف یہ ہے کہ کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کے چھوڑ دینے کو استحسان کہتے ہیں۔ مثلاً اب قیاس آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے، لیکن کسی قوی دلیل کی بنیاد پر آپ اس عقل کے تقاضے اور اس قیاس کو چھوڑ کر اس قوی دلیل کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ یا جس طرح ہم نے قیاس شرعی پڑھا، تو قیاس شرعی کا بھی تقاضا ہو کسی مسئلے کا کہ یہ مسئلہ قیاس کے مطابق یوں ہونا چاہیے، کیونکہ علت دونوں میں ایک ہے، کہ دو مسئلوں میں علت ایک جب ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر دونوں کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے قیاس میں پڑھا۔ اب قیاس کہتی ہے کہ یہ مسئلہ دوسرے مسئلے کی طرح ہے، تو لہٰذا اس کا حکم اسی مسئلے کی طرح ہونا چاہیے، لیکن کسی قوی دلیل کی بنیاد پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قیاس پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس مسئلے کا وہ حکم بیان نہیں کرتے جو اصل مسئلے کا ہے، تو اس کو استحسان کہتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھار اس مسئلے میں فرق ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ مسئلہ ایک طرح معلوم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ مخفی فرق ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم پھر ان دونوں مسئلوں کے ایک حکم بیان نہیں کرتے، بلکہ دوسرے مسئلے کا الگ حکم بیان کر دیتے ہیں، تو اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اب استحسان کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ تعریف ہے۔ تو لیکن استحسان کی تعریف اب دوبارہ ذہن نشین کر لے کہ استحسان کہتے ہیں کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کے چھوڑ دینے کو استحسان کہتے ہیں۔ کسی قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اب استحسان کی 6 قسمیں جو ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 استحسان بالنص، استحسان بالاجماع، استحسان بالعرف، استحسان بالضرورہ، استحسان بالمصلحہ، استحسان بالقیاس۔ استحسان بالنص کسے کہتے ہیں؟ استحسان بالنص اسے کہتے ہیں کہ نص کی بنیاد پر آپ قیاس کو چھوڑ دیں، قیاس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کو آپ چھوڑ دیں۔ کس بنیاد پر؟ نص کی بنیاد پر، یعنی قرآن اور حدیث کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کی بنا پر آپ قیاس کے تقاضے کو، قیاس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیں، تو اس کو استحسان بالنص کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے جو چیز معدوم ہو اس میں بیع کو ناجائز قرار دیا ہے، کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، دکاندار کے پاس جو چیز موجود نہیں ہے تو وہ بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کی بیع کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو وہ چیز بیچ دی اور بعد میں آپ اس کو دے نہیں سکے تو لازمی بات ہے آپ نے دھوکہ دیا، اور بعض اوقات اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے معدوم کی بیع کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ معدوم چیز کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ بیع سلم جو ہے، یعنی جب آپ دکاندار کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے
مثال کے طور پر گندم چاہیے، فلاں علاقے کی چاہیے، اتنی مقدار میں چاہیے اور اتنی مدت تک چاہیے۔ فقہ میں آپ بیع سلم یا پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے، اس میں یہ شرائط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دکاندار کے پاس گندم نہیں ہے، آپ نے دکاندار سے کہا کہ مجھے 1 من گندم چاہیے، ابھی آپ کے پاس نہیں ہے لیکن مجھے فلاں علاقے کی چاہیے، 1 من ہونی چاہیے اور 1 مہینے کے بعد چاہیے، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ آپ پیسے پہلے دے دیتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد آپ کو اسی اوصاف کی گندم دکاندار آپ کو دے دیتا ہے، یعنی 1 مہینے کے بعد 1 من گندم جس علاقے کی آپ نے چاہی وہی آپ کو دکاندار دے دے، تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اب یہ جائز ہے، لیکن قیاس کے تقاضے کے مطابق یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو حدیث میں مسئلہ آیا ہے کہ معدوم چیز کی بیع جائز نہیں ہے، جو چیز دکاندار کے پاس موجود نہ ہو وہ بیچ نہیں سکتا، لیکن بیع سلم کی اب اس کو اگر دیکھا جائے تو بیع سلم میں بھی تو چیز موجود نہیں ہوتی اور دکاندار بیچتا ہے، تو بیع سلم بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نص کی وجہ سے، یعنی نص کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو، تو ہم نص کی وجہ سے بیع سلم کو جائز قرار دیتے ہیں اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیع سلم جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نص پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بیع سلم جائز ہے۔ وہ نص یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پھلوں وغیرہ میں اگر ادار بیع کرنا چاہے تو اس میں یہ ہے کہ وزن معلوم ہو، مقدار معلوم ہو اور مدت معلوم ہو۔ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ویسے تو بیع سلم کے لیے 8 شرائط فقہ میں بیان ہوئی ہیں، لیکن بڑی یہی ہے کہ مقدار معلوم ہو اور وصف معلوم ہو کہ وہ کس وصف کی گندم ہونی چاہیے، اور اسی طرح مدت معلوم ہو، یا گندم کی میں نے مثال دی، کوئی بھی چیز ہو تو معلوم ہو، تو آپ پیسے ابھی دے دیں اور دکاندار آپ کو مہینے کے بعد یا جتنی مدت آپ نے متعین کی ہے اس مدت میں آپ کو وہ چیز لا کر دے دیں، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث اور نص کی روح کی بنیاد پر، نص کی بنا پر ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں استحسان بالنص۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے جیسے کہ انسان بھول کر کھا پی لے روزے میں، تو اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ ٹوٹنا چاہیے، بے شک وہ بھول کر کھائے یا جان بوجھ کر کھا لے، دونوں صورت میں روزہ ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ جان بوجھ کر کھائے یا بھولے سے کھا لے۔ لیکن اب قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس طرح جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لے تب بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اس نے کھا لیا، اب چاہے بھولے سے کھائے یا جان بوجھ کر۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھول کر بھی اگر انسان کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن ہم نص کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں قیاس کو اور استحسان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ نص یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھول جائے اور کھا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کر لے، اس لیے کہ رب العالمین نے اس کو کھلایا ہے اور رب العالمین نے اس کو پلایا ہے، یعنی رب العالمین نے اس کی مہمان نوازی کی، اس پر رحم کیا ہے۔ تو اس نص کی بنیاد پر ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، بھولے سے اگر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو استحسان بن نص کہتے ہیں کہ نص کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دے اور نص پر عمل کرے اور قیاس کا تقاضا اور ہو۔ تو اب ان دونوں مسئلوں میں یہ ہے کہ مسئلے دونوں ایک ہی طرح ہے، دونوں میں علت ایک پائی جا رہی ہے، لیکن اب قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہو، لیکن ہم استحسان بالنص کی وجہ سے استحسان پر عمل کرتے ہیں اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیاس کو چھوڑ دینا قوی دلیل کی بنیاد پر، یعنی قیاس سے ایک اور قوی دلیل آپ کے پاس موجود ہو، اس قوی دلیل کی بنیاد پر آپ قیاس کو چھوڑ دیں، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ دوسری قسم میں استحسان بالاجماع، یعنی استحسان کی دوسری قسم استحسان بالاجماع ہے، یعنی اجماع کی وجہ سے آپ قیاس کو چھوڑ دیں۔ پہلی تو یہ ہے استحسان بالنص میں کہ آپ استحسان نص کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیں، اور استحسان بالاجماع میں ہے کہ اجماع کی وجہ سے آپ قیاس کو چھوڑ دیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلے ابھی بتایا کہ نبی علیہ السلام نے معدوم چیز کی بیع سے منع فرمایا کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ اس کو خرید نہیں سکتے، لیکن
جب ہم آرڈر پر کوئی چیز تیار کرتے ہیں، جوتا تیار کرتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں آرڈر پر، تو وہ چیز تو موجود نہیں ہوتی، لیکن ہم پہلے سے اس کی قیمت اس کو خرید لیتے ہیں کہ میرے لیے جوتا بنائیں اور میں آپ سے اتنے کا لے لوں گا، تو اس کو استثناء کہتے ہیں۔ اب قیاس کے مطابق استثناء جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ چیز خریدتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں یا کپڑے خریدتے ہیں سلا ہوا، تو اس وقت موجود نہیں ہوتا، بلکہ آرڈر پر پھر وہ چیز آپ کو تیار کر کے دیتا ہے کاریگر۔ اس طرح ویسٹ کوٹ یا کوئی بھی چیز آپ بنا رہے ہیں تو کاریگر آپ کو بنا کر دیتا ہے، اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہوتی جب آپ خرید رہے ہوتے ہیں کاریگر سے، تو اس کو استثناء کہتے ہیں۔ اب یہ استثناء جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جوتا ابھی تک بنا نہیں، جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ابھی تک بنی نہیں، آپ آرڈر پر تیار کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، اس لیے کہ یہ معدوم کی بئی ہے، اور معدوم کی بئی سے یعنی کوئی چیز ابھی تک موجود نہیں ہے اور آپ اس کو خرید رہے ہیں، اور اس معدوم کی بئی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن امت کا اور مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ استثناء اور آرڈر پر چیز تیار کرنا جائز ہے، تو اس اجماع کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آرڈر پر چیز تیار کرنا جائز ہے فقہ حنفی میں، اس لیے کہ اجماع ہے آرڈر پر چیز تیار کرنا، استثناء کے جائز ہونے پر اجماع ہے، اور اجماع جو ہے وہ قیاس سے بڑی دلیل ہے، قیاس سے قوی دلیل ہے، کیونکہ قیاس کا نمبر چوتھا ہے اور اجماع تیسرے نمبر پر ہے، تو اس وجہ سے ہم اجماع کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو استحسان اسی کو کہتے ہیں، قوی دلیل کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دینا، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ تو یہ استحسان بالاجماع ہے۔ استحسان نمبر 3، استحسان بالعرف۔ عرف کہتے ہیں لوگوں کا رواج، لوگوں کا جو مزاج ہے، جو بازار میں لوگوں جس انداز سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، جس انداز سے لوگوں کا رہن سہن ہے، اس کو عرف کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات عرف کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی رواج کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ہم اس وقت قیاس پر عمل کریں تو لوگوں کو پھر تکلیف ہوگی اس لیے کہ لوگوں کا رواج ویسا نہیں ہے، تو اگر لوگوں کو قیاس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا جائے تو اپنے رواج کے مخالف ان کو لیے عمل کرنا کیا ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اس وجہ سے عرف کی بنا پر بھی کبھی کبھار قیاس کو کیا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو استحسان بالعرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز رینٹ پر لے، کرایہ پر لے، تو اس کی جو ہے مدت جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان گھر وغیرہ کرایہ پر لیتا ہے تو اب اس کی مدت متعین ہونی چاہیے کہ مہینے کے بعد رینٹ دے گا، کرایہ دے گا۔ گاڑی وغیرہ لی تو اس کی بھی مدت متعین ہونی چاہیے کہ 1 دن کے لیے رینٹ پر لی ہے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تب جو ہے اجارہ جائز ہوگا۔ کرائے پر چیز لینے کو فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، تو اجارے کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مدت معلوم ہو کہ اجارہ کتنی مدت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن جب مدت معلوم نہیں ہوگی تو اجارہ جائز نہیں ہوگا۔ جب بات یہ ہے کہ مدت جب معلوم نہ ہو اجارہ جائز نہیں ہے، تو اس پر جو حمام وغیرہ ہوتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے لیکن بعض علاقوں میں ہوں گے، لیکن پہلے جو ہے لوگ نہاتے تھے حمام وغیرہ میں، حمام میں جا کے، کیونکہ غسل خانے گھروں پر نہیں ہوتے تھے تو حمام میں جا کر لوگ نہاتے تھے، تو اب حمام میں جا کر نہاتے ہیں جو، تو وہ بھی ایک قسم کا اجارہ ہے، لیکن اب اس میں مدت معلوم نہیں ہوتی، بعض لوگ جو ہے 5 منٹ میں نہا کر آ جاتے ہیں، بعض لوگ گھنٹہ لگاتے ہیں، بعض لوگ آدھا گھنٹہ، تو اب لوگوں کے احوال مختلف ہے، تو جب لوگ حمام کو اجارے پر لیتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں، تو اب مقدار اور مدت متعین نہیں کہ کتنی مدت میں، جب مدت متعین نہیں تو حمام میں نہانا جائز نہیں ہونا چاہیے، یہ اجارہ جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مدت معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان کتنا وقت اندر لگائے گا، تو جب مدت معلوم نہیں ہے تو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کا رواج ہے اور لوگوں کی عادت ہے کہ وہ حمام میں جا کر نہاتے ہیں، آج کل تو نہیں، اس دور کے اعتبار سے جب عادت تھی، تو اس عادت کی بنیاد پر، اس عرف کی بنیاد پر شریعت نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے کہ اس مسئلے میں قیاس پر عمل نہیں کریں گے ہم لوگوں کے عرف کے مطابق، تاکہ لوگوں کے لیے دشواری اور مشکل پیش نہ آئے، اس لیے حمام میں نہانے کو اور حمام کی اجارے کو فقہ حنفی نے جائز قرار دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف۔
نمبر 4 استحسان بالضرورہ، کسی ضرورت کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دینا، اس کو استحسان بالضرورہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کنویں میں اگر کوئی جانور مر جائے تو لازمی بات ہے اس سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اب اس میں اتنے ڈول نکالنے کے بعد 200 ڈول، بعض جانوروں کے بارے میں 50 ڈول، بعض کے بارے میں 40 ڈول کا ذکر آیا ہے۔ تو مختلف جسامت کے اعتبار سے مختلف حکم ہیں۔ تو اب کوئی جانور اگر مر جائے تو شریعت کے مطابق ڈول نکالیں گے۔ اب ڈول نکالنے کے بعد شریعت تو کہتی ہے کنواں پاک ہو گیا، لیکن جب آپ ڈول نکالتے ہیں تو لازمی بات ہے کنویں سے پانی نکالتے وقت ڈول سے کچھ پانی گرتا ہے نیچے جو کنویں کی دیواروں پر لگتا ہے۔ اب جو پانی کنویں کی دیواروں پر لگا ہے تو اب اصولی طور پر تو کنویں کی دیواریں گندی ہیں، اس لیے کہ پانی کنویں کی دیواروں پر لگا ہے اور گندا پانی تھا اس وقت، کیونکہ پہلا ڈول نکالتے ہی دیواروں پر پانی گرا، پھر دوسرا ڈول نکالتے تو 200 ڈول نکالتے تو کنویں کی ساری دیواروں پر تقریباً پانی گر جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو اصولی طور پر کنویں کی دیواریں ناپاک ہے۔ کنواں تب پاک ہوگا جب اس کی دیواریں دھوئی جائیں گی، اس کی دیواریں انسان دھوئے اور اس کے بعد پھر وہ گندا پانی پھر کنویں میں چلا جائے گا تو پھر ڈول نکالے جائیں گے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے اس طرح کہ کنویں کی دیواریں دھوئیں گے تو تب کنواں پاک ہوگا، تو اس میں لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشقت ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، اور پھر کنویں کا ناپاک ہونا تو پاک ہونا تو ایک اعتبار سے گویا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے کہ دیواریں دھوئی جائیں گی تو پانی لازمی ہے کہ وہ نیچے کنویں میں گرے گا، پھر کنواں ناپاک ہوگا، پھر اس کو ڈول نکالے جائیں گے، پھر دیواروں پر پانی گرے گا، پھر دیواریں ناپاک ہوں گی۔ تو اس طرح اس میں گویا ایک قسم کا کنویں کا ناپاک ہونا ناممکن ہو جائے گا، اور اس میں لوگوں کے لیے انتہائی مشقت اور تکلیف ہے۔ تو جب مشقت اور تکلیف انتہائی ہے اس صورت میں تو شریعت نے کہا کہ اس ضرورت کی بنا پر کہ ضرورت ہے ہمیں کہ اب لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، اور اسی طرح کنواں کسی اعتبار سے پاک ہو جائے اور لوگوں کو سہولت ہو، تو اس ضرورت کی وجہ سے اس قیاس کو چھوڑ دیا۔ قیاس کے مطابق تو دیواریں ناپاک ہیں، لیکن قیاس کو چھوڑ دیا اور ضرورت کی وجہ سے استحسان پر عمل کیا کہ ٹھیک ہے جب آپ 200 ڈول نکالے تو کنواں بھی پاک اور دیواریں بھی پاک اور رسی اور ڈول بھی پاک۔ تو اس کو کہتے ہیں استحسان بالضرورہ۔ نمبر 5 استحسان بالمصلحہ، کسی مصلحت کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کرنا، اس کو استحسان بالمصلحت کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے اور اس کے کاریگر ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلر ہے، اس کے مختلف کاریگر ہیں۔ اب آپ ٹیلر کو کپڑا دیتے ہیں اور آپ کا کپڑا وہ بناتا ہے، ابھی بناتے بناتے اس سے کپڑا کیا ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اصولی طور پر کاریگر اس کا ضامن نہیں ہے۔ قیاس کے مطابق کاریگر اس کا ضامن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جب کپڑا اسے دیا بنانے کے لیے تو کپڑا آپ نے اس کو ادھار پر نہیں دیا یا اس کو بیچا نہیں ہے، تو اسی طرح بنانے کے لیے دیا ہے صرف، تو وہ آپ کے کپڑے میں کیا ہے، امین ہے۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب امین سے کوئی آپ کی امانت ضائع ہو جائے لیکن اس میں اس کی غلطی نہ ہو، اس کی زیادتی نہ ہو، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود اس سے وہ امانت آپ کی ضائع ہو جائے، تو اصولی طور پر قیاس کے مطابق امین جو ہے اس کا ضامن نہیں ہوتا، آپ کی اس چیز کا ضامن نہیں ہوتا، آپ کی امانت کا ضامن نہیں ہوتا، یعنی آپ کی امانت کے پیسے اس کے ذمے نہیں ہوتے۔ لیکن اب قیاس کے مطابق اسی طرح کاریگر کو جب آپ نے کپڑا دیا بنانے کے لیے اور اس سے کپڑا خراب ہو گیا، تو چونکہ وہ بھی امین ہے تو وہ بھی آپ کے کپڑے کا ضامن نہیں ہونا چاہیے قیاس کے مطابق۔ لیکن مصلحت کی وجہ سے فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں فقہ حنفی نے قیاس کو چھوڑا ہے اور استحسان پر عمل کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر، اور کہا ہے کہ کاریگر جو ہے اگر وہ کام خراب کر دے، کپڑا وغیرہ یا کوئی بھی کاریگر ہے جوتا وغیرہ خراب کر دے، تو ایسی صورت میں کاریگر پر ذمہ داری عائد ہوگی، وہ آپ کے کپڑے کا، آپ کے جوتے کا یا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنانے کے لیے دی ہے اس کا ضامن وہ ہوگا، اس کے پیسے آپ کو دے گا۔ اب کیوں
قیاس کو کیوں چھوڑا گیا ہے؟ مصلحت کی وجہ سے۔ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ آج کل جو زمانہ ہے وہ بدنیت لوگ ہیں سارے، تو بعض اوقات کاریگر کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے جان بوجھ کر چیز خراب کر دیتا ہے، یا بعض اوقات مالک کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے چیز خراب کر دیتا ہے۔ تو اس بدنیتی کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ اگر ہم کاریگر پر زمان عائد نہ کریں، اس کو ضامن نہ بنائیں، تو اس سے لوگوں کے مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس خطرے کی وجہ سے مصلحت یہ ہے کہ کاریگر پر زمان عائد کرنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے کاریگر پر زمان عائد کیا، اس مصلحت کی بنیاد پر، کہ تاکہ لوگوں کا مال ضائع نہ ہو، اور اس اندیشے کی وجہ سے ہم نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ کاریگر پر زمان عائد ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر فقہ حنفی نے اس پر جو ہے زمان عائد کیا ہے کہ کاریگر جو ہے وہ اگر اس سے کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کا ضامن ہوگا۔ اس کو استحسان بالمصلحت کہتے ہیں۔ نمبر 6، استحسان بالقیاس الخفی۔ قیاس خفی کی وجہ سے قیاس ظاہری کو چھوڑنا، یعنی قیاس خفی کی وجہ سے قیاس کو چھوڑنا، اس کو استحسان بالقیاس الخفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پر آپ کو قیاس میں یہ نظر آ رہا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو قیاس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہونی چاہیے، یا یہ چیز اس کا حکم اسی کی طرح ہے، دوسرے مسئلے کی طرح ہے جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو ظاہری طور پر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ ظاہری طور پر دونوں مسئلے ایک طرح کے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ غور سے دیکھیں تو دونوں مسئلوں میں فرق ہو، تو اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ قیاس ظاہری کو چھوڑ دیں اور دوسرے مسئلے کا دوسرا حکم بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں استحسان بالقیاس الخفی۔ اب مسئلہ آپ کو یوں سمجھ آ جائے گا مثال سے، کہ شریعت نے کہا ہے کہ جو جانور دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، جیسے درندے وغیرہ، تو ان کا جوٹھا ناپاک ہے۔ اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے، جیسے شیر ہے، کتا وغیرہ، یہ چیزیں اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے، کیونکہ وہ گندگی کھاتے ہیں، دوسرے جانوروں کا خون پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو اس سے اور پھر اس کھانے سے جو ہے ان کا گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، اور خون سے لعاب بنتا ہے، تھوک بنتا ہے۔ تو جب وہ کسی پانی میں منہ ڈالیں گے تو ان کا تھوک جو ہے وہ گندی چیزوں سے بنا ہے، خون سے بنا ہے، تو لہٰذا جب ان کی غذا ناپاک ہے تو ان کا جو لعاب ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو لہٰذا اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال لے تو پانی ناپاک ہوگا۔ تو اسی طرح بعض یا وہ پرندے جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، جیسے باز ہو گیا، شکرا ہو گیا، تو ان پرندوں کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی چیر پھاڑنے والے جو پرندے ہیں ان کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا لعاب بھی تو دوسرے جانوروں کے خون وغیرہ سے بنتا ہے، تو لہٰذا ان کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ اب قیاس ظاہری کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں درندے ہیں، شیر وغیرہ یہ چیزیں بھی درندے ہیں، اور باز شکرا وغیرہ یہ بھی درندے ہیں، تو جس طرح شیر وغیرہ کا جوٹھا ناپاک ہے، باز اور شکرے کا جوٹھا بھی ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں درندے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہری قیاس ہے، جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب شیر پانی میں منہ ڈالتا ہے تو وہ پانی پیتا ہے اپنے زبان کے ذریعے سے، اور اس کا منہ پانی میں لگتا ہے، اور جب منہ پانی میں لگتا ہے اور زبان لگتی ہے تو لازمی بات اس کا تھوک پانی میں مل جاتا ہے، اور تھوک اس کا ناپاک ہے اس وجہ سے، کیونکہ شیر خود ناپاک ہے، تو جب اس کا گوشت ناپاک ہے تو اس کے گوشت سے اس کا لعاب بنتا ہے، اس کا تھوک بنتا ہے، تو وہ بھی ناپاک ہے۔ تو لہٰذا جب اس کا لعاب اور اس کا تھوک ناپاک ہے، اور جب پانی میں وہ منہ ڈالے تو اس کا منہ پانی میں لگتا ہے، اس کی زبان لگتی ہے، جب زبان اور منہ لگتی ہے پانی میں تو اس کا تھوک بھی لگتا ہے، اور اس کا تھوک ناپاک ہے، تو جب تھوک ناپاک ہے تو پانی میں وہ تھوک مل جاتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ لیکن باز اور شکرا وغیرہ جب پانی میں منہ ڈالتے ہیں تو اس کی چونچ ہوتی ہے اور وہ ہڈی ہوتی ہے، اور ہڈی میں لعاب
اور تھوک نہیں ہوتا تو وہ چونچ کے ذریعے سے پانی پیتے ہیں. تو جب چونچ کے ذریعے سے وہ پانی پیتے ہیں تو چونچ میں تھوک نہیں ہوتا، لعاب نہیں ہوتا، تو لہٰذا جب وہ کسی پانی میں منہ ڈالتے ہیں تو ان کا لعاب پانی میں نہیں ملتا، پانی میں نہیں لگتا. جب ان کا لعاب پانی میں ملتا نہیں ہے تو پانی کے ناپاک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پانی کے ان کے جھوٹا ہونے کے ان کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا لعاب اس پانی میں لگتا ہی نہیں ہے. معنی ظاہری طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی پانی سے منہ لگا کر چونچ میں پانی پی لے تو وہ جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹا تو اس کو کہتے ہیں جس میں لعاب مل جائے، پینے والے کا تھوک مل جائے. لیکن ان کا تھوک تو چونچ میں ہوتا ہی نہیں. جب چونچ میں تھوک نہیں ہوتا تو وہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے درندوں کا جو شیر وغیرہ ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اور بعض شکرے وغیرہ کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے. تو ظاہری طور پر قیاس میں تو دونوں درندے ہیں، دونوں کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے. لیکن جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو قیاس خفی، اس کو قیاس خفی کہتے ہیں، کہ مخفی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں غور سے تو دونوں میں فرق محسوس ہو جاتا ہے. دونوں مسئلوں میں جب دونوں مسئلوں میں فرق محسوس ہو گیا تو لازمی بات ہے اب علت ایک نہیں رہی، کیونکہ فرق آ گیا. جب فرق آ گیا تو پہلے مسئلے کا حکم الگ ہے، دوسرے مسئلے کا حکم الگ ہے. لیکن ظاہری طور پر آپ دیکھیں سرسری طور پر تو نظر آتا ہے کہ دونوں مسئلے ایک طرح ہیں. جب ایک طرح ہے تو حکم ایک ہونا چاہیے، لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو دونوں مسئلوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں قیاس خفی کی بنیاد پر قیاس ظاہری کو چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں استحسان بالقیاس الخفی، یعنی قیاس خفی کے ساتھ استحسان کرنا، یعنی قیاس خفی کے ذریعے سے قیاس ظاہری کو چھوڑنا. اب آپ کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں استحسان کہتے ہیں کسی قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کے چھوڑ دینے کو. جس قوی تر دلیل کی بنا پر قیاس کو چھوڑا جاتا ہے اس کے لحاظ سے استحسان کی 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 استحسان بالنص، نمبر 2 استحسان بالاجماع، نمبر 3 استحسان بالعرف، نمبر 4 استحسان بالضرورہ، نمبر 5 استحسان بالمصلحہ، نمبر 6 استحسان بالقیاس الخفی. نمبر 1 استحسان بالنص. استحسان بالنص وہ ہے جس میں نص کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم کی فروخت سے منع فرمایا، اس کا تقاضا ہے کہ بھائی سلم جائز نہ ہو، یہی قیاس کا تقاضا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلف فی ثمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31. معنی اس کا یہ ہے کہ جو شخص پھلوں میں ادار بئی کرے تو اس کو چاہیے کہ معلوم مقدار میں اور معلوم وزن میں معلوم مدت تک وہ بئی کرے، ادار کی بئی کرے. اس کو بئی سلم کہتے ہیں. اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر اس لیے سلم کی صورت میں قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کی وجہ سے. یا قیاس کا تقاضا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے، کہ نص میں مطلق عقل اور شرب سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں مطلق کھانے پینے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم ہے، مگر حدیث میں ہے کہ اذا نسیہ فاکل وشرب فلیتمم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. حدیث میں ہے کہ جو شخص بھول جائے اور کھا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کر دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور اللہ نے اس کو پلایا ہے. بخاری شریف باب الصائم اذا اکل وشرب ناسیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259. اس لیے اس حدیث کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا گیا. استحسان بالاجماع. قیاس کا تقاضا ہے کہ سامان کی تیاری سے پہلے کاریگر سے اس کی خریداری کا معاملہ طے کرنا جائز نہ ہو، یعنی آرڈر پر چیز تیار کرنا جائز نہ ہو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم شیء کی بئی سے منع فرمایا، مگر اس صورت کے جائز ہونے پر اجماع ہے، اس لیے یہاں قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے. استحسان بالعرف. کبھی عرف اور عادت کی بنا پر قیاسی حکم کو ترک کر دیا جاتا ہے. جیسے اجارے کے لیے، یعنی کرائے پر چیز لینے کے لیے، اجارے کے لیے نفع اٹھانے کی مقدار کی تعیین ضروری ہوتی ہے، یعنی کتنی مقدار میں یہ نفع اٹھائے گا، کتنی مدت تک یہ چیز اس کے پاس رہے گی. یہ مطلب ہے کہ نفع اٹھانے کی مقدار کی تعیین ضروری ہوتی ہے. اس کا تقاضا ہے کہ حمام کا اجارہ درست نہ ہو کہ اس میں نہ پانی کی مقدار متعین ہوتی ہے اور نہ وہاں ٹھہرنے کی مقدار.
مگر عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ استحسان بالضرورہ، قیاس پر عمل کرنے میں حرج اور تنگی پیدا ہوتی ہو، یعنی استحسان بالضرورہ اسے کہتے ہیں کہ قیاس پر عمل کرنے میں حرج اور تنگی پیدا ہوتی ہو، مشکل پیدا ہوتی ہو، یہاں بھی قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ استحسان بالضرورہ ہے۔ جیسے قیاس کا تقاضا ہے کہ کنواں اس وقت تک پاک نہ ہوگا جب تک ناپاک پانی اس سے نکالنے کے بعد کنویں کی دیواریں نہ دھو دی جائے، مگر اس میں شدید حرج یعنی شدید تکلیف ہے، اس لیے پانی کے نکال دینے کو کنویں کی دیواروں کی پاکی کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ یہ استحسان بالضرورہ ہے۔ استحسان بالمصلحہ، نمبر 5، استحسان بالمصلحہ۔ استحسان بالمصلحت یہ ہے کہ مصلحت کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا جائے۔ جیسے قیاس کا تقاضا ہے کہ کاریگر سے چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہ ہو کیونکہ وہ امین ہے، اور امین سے جو چیز بلا تعدی ضائع ہو جائے یعنی بلا اس کے کسی تصرف کے، بلا اس کی زیادتی کے، یعنی جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، بلا تعدی کا یہ مطلب ہے، بغیر ظلم کے اس سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا، مگر اندیشہ ہے کہ اس طرح کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر اس فی زمانی بددیانت لوگ جری ہو جائیں گے، یعنی اس زمانے میں بددیانت لوگ پھر اس بات پر جری ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کی چیزیں ضائع کریں گے، تو اس سے لوگوں کے حقوق ضائع، اور اس طرح وہ لوگوں کے حقوق ضائع کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ تقاضۂ مصلحت ہے، ایسے کاریگر کو ضائع شدہ سامان کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر، اس مصلحت کی بنا پر کاریگر کے اگر کوئی چیز ضائع کر دے تو وہ اس مصلحت کی بنیاد پر اس کا ضامن ہوگا تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو۔ استحسان بالقیاس الخفی۔ استحسان بالقیاس الخفی یہ ہے کہ واضح قیاس کو نسبتاً کم واضح لیکن قوی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا جائے، یعنی واضح قیاس کو مخفی قیاس کی وجہ سے ترک کر دیا جائے جبکہ وہ مخفی قیاس ظاہری سے زیادہ قوی ہو۔ جیسے اس مسئلے میں 2 قیاس ہے، جیسے درندوں کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے شیر، بیڑیے وغیرہ درندوں چوپاہوں کا جھوٹا ناپاک ہے، پس ظاہر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ چیل باز وغیرہ کا جھوٹا بھی ناپاک ہو۔ یہ ظاہری قیاس یہ ہے، ایک قیاس یہ ہو گیا کہ ظاہری قیاس کہتی ہے کہ دونوں درندے ہیں تو دونوں کا جھوٹا ناپاک ہونا چاہیے، کہ چیل باز وغیرہ کا جھوٹا بھی ناپاک ہو کہ یہ بھی درندہ ہے، تو ایک قیاس یہ ہو گیا، تو یہ قیاس ظاہری ہے۔ مگر قیاس خفی یہ ہے کہ چونکہ یہ یعنی چیل باز وغیرہ یہ چونچ سے پانی پیتے ہیں اور چونچ ہڈی کی ہے، ان پر درندوں کا لعاب چوپاہوں کی طرح پانی تک نہیں پہنچتا، یعنی جب یہ چونچ سے پانی پیتے ہیں تو ان کا لعاب درندوں کی طرح پانی تک نہیں پہنچتا، پانی کے ساتھ ان کا لعاب نہیں ملتا، تو پانی تک، تو چوپاہوں کی طرح پانی تک ان کا لعاب نہیں پہنچتا جو ناپاک ہے، یعنی اصل میں لعاب ناپاک ہے، وہ لعاب اور تھوک کی وجہ سے پانی ناپاک ہوتا ہے، تو لیکن جب ان کا لعاب پہنچتا ہی نہیں تو پھر پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے ان کا جھوٹا